السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ برطانوی ممبر پارلیمان لی اینڈرسن کو مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیان دینے پر پارٹی سے معطل کر دیا گیا۔ ایک بیان میں لی اینڈرسن نے کہا تھا کہ لندن پر مسلمانوں نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے، جبکہ مسلمان میئر نے لندن کو ہم سے دور کر دیا ہے۔ کنزرویٹو پارٹی سے تعلق رکھنے والے ممبر پارلیمان کا کہنا تھا کہ مسلمانوں نے برطانیہ پر تو قبضہ نہیں کیا، لیکن میئر لندن صادق خان پر مسلمان قابض ہیں، اور مسلمان میئر کا مطلب لندن پر مسلمانوں کا کنٹرول ہے۔ اینڈرسن کے نفرت انگیز بیان پر شدید رد عمل سامنے آیا اور برطانیہ کی لیبر پارٹی نے لی اینڈرسن کے بیان کو متعصبانہ اور نسل پرستانہ قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم رشی سنک لی اینڈرسن کو پارٹی سے نکال دیں۔ بیان پر رد عمل دیتے ہوئے پاکستانی نژاد میئر لندن صادق خان کا کہنا تھا کہ لی اینڈرسن مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلا رہے ہیں، ان کا بیان جلتی پر تیل کا کام کرے گا۔ اس معاملے پر وزیر اعظم کی خاموشی متنازع بیان کے دفاع کے مترادف ہے۔ شدید تنقیدوں کے بعد لی اینڈرسن کو مسلمانوں کے خلاف نفرت انگیز بیان دینے پر پارٹی سے معطل کر دیا گیا۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اگر میں عہدے پر ہوتا تو نہ اسرائیل پر حملہ ہوتا اور نہ ہی یوکرین میں جنگ ہوتی۔ ٹرمپ نے امریکی ریاست میں میری لینڈ میں امریکی کنزرویٹو یونین کی روایتی کنزرویٹو پولیٹیکل ایکشن کانفرنس سے خطاب کیا۔ واضح کہ 4 سال قبل انہوں نے خبردار کیا تھا کہ اگر امریکی صدر جو بائیڈن منتخب ہوئے تو ملک کی سرحدیں ختم ہو جائیں گی، متوسط طبقے کا ایک بڑا حصہ تباہ ہو جائے گا اور پرتشدد جرائم میں اضافہ ہو جائے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ ہم ہر چیز پر درست تھے، یہ دلیل دیتے ہوئے کہ اگر جو بائیڈن دوبارہ انتخابات جیت گئے تو سب کچھ بہت خراب ہو جائے گا۔ ٹرمپ نے کہا کہ تارکین وطن کی تعداد 50 ملین سے تجاوز کر جائے گی، صحت، سماجی تحفظ اور تعلیم کا نظام تباہ ہو جائے گا، وہ امریکی سرزمین پر حملہ کر دیں گے اور چین امریکہ پر غلبہ حاصل کر لے گا۔ یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ اپنے دور میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، ٹرمپ نے کہا کہ اگر میں عہدے پر ہوتا تو نہ اسرائیل پر حملہ ہوتا اور نہ ہی یوکرین میں جنگ ہوتی۔ اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ان کو عہدہ صدارت میں ایران دیوالیہ ہو گیا تھا اور حماس اور حزب اللہ کی مالی معاونت کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا، اور اب تہران دوبارہ امیر ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ صدر تھے تو انہوں نے بہت ہی کم وقت میں داعش دہشت گرد تنظیم کو تباہ کر دیا تھا۔ ٹرمپ نے کہا کہ جو بائیڈن جمہوریت کے لیے خطرہ ہے۔ غزہ میں اسرائیلی قیدیوں کی واپسی، وزیر اعظم اسرائیل بنیامین نتن یاہو کی حکومت کے استعفے اور قبل از وقت انتخابات کے مطالبات کے لیے اسرائیلی شہری سڑکوں پر نکل آئے۔ تل ابیب میں ہزاروں مظاہرین وزارت دفاع کے سامنے جمع ہوئے۔ علاقے میں لگائے گئے اسٹیج پر سابق سیاستدانوں اور قیدیوں کے لواحقین نے تقاریر کی۔ مظاہرین نے وزیر اعظم نتن یاہو، ان کے انتہائی دائیں بازو کے اتحادیوں کے وزیر خزانہ بیزلیل سموٹریچ اور قومی سلامتی کے وزیر ایتمر بن گوئر کی تصویر کے ساتھ ایک بڑا بینر لہرایا۔ مظاہرین نے تل ابیب کے مرکزی مقامات سے ہوتے ہوئے کیپلن اسٹریٹ کی طرف مارچ کرنے کی کوشش کی۔ اسرائیلی پولیس نے گھوڑ سوار دستوں اور ٹوما کے ساتھ مظاہرین کے خلاف مداخلت کی۔ اسرائیلی پولیس نے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی قیدیوں کے اہل خانہ کے ایک گروپ کے خلاف بھی طاقت کا استعمال کیا۔ اسرائیلی پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں پیش آئی۔ اسرائیلی پولیس کی جانب سے دیے گئے بیان کے مطابق 19 مظاہرین کو حراست میں لیا گیا ہے۔ مظاہرین اکثر نتن یاہو کو مخاطب کرتے ہوئے نعرے لگاتے رہے، آپ لیڈر ہیں، آپ مجرم ہیں، سب جانتے ہیں کہ آپ مجرم ہیں، انتخابات فوراً کروائیں۔ تل ابیب کے علاوہ مغربی القدس، حصیفہ اور قیصریہ میں ہزاروں اسرائیلیوں نے حکومت کے استعفے اور قبل از وقت انتخابات کا مطالبہ کرتے ہوئے مظاہرے کیے۔ اسرائیلی پولیس کی مداخلت کے دوران مظاہرین کے ساتھ ہاتھا پائی بھی پیش آئی ہے۔ یورپی یونین کے اعلیٰ نمائندے برائے امور خارجہ اور سلامتی پالیسی جوزف بوریل نے کہا ہے کہ مقبوضہ مغربی کنارے میں 2 ہفتوں کے اندر 3300 سے زائد غیر قانونی رہائش گاہیں تعمیر کرنے کا اسرائیلی منصوبہ اشتعال انگیز اور خطرناک ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں بوریل نے کہا کہ بستیوں سے خطے میں عدم تحفظ اور کشیدگی کی فضا میں اضافہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ امن کی کوششوں میں رکاوٹ ہے اور بین الاقوامی قانون کی سنگین خلاف ورزیوں کا باعث بنتا ہے۔ عوام کے سامنے یہ انکشاف ہوا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے مقبوضہ مغربی کنارے میں بیت الحم شہر کے قریب مالے ادومیم یہودی بستی میں 2350 مکانات، کیدار میں تقریباً 300 مکانات اور افراد کی غیر قانونی یہودی بستی میں 700 مکانات کی تعمیر کی منظوری دینے کا منصوبہ بنایا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے بھی کہا کہ وہ اس اعلان سے مایوس ہیں۔ خبر میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے اپنے اتحادیوں کے تعاون سے یمن میں 8 مختلف مقامات پر 18 حوثیوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اس موضوع پر امریکی امور دفاع پینٹاگون کی جانب سے ایک تحریری بیان جاری کیا گیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ زیر زمین ہتھیاروں کے گوداموں، ڈرون سسٹم، فضائی دفاعی نظام، رائڈرز اور یمن میں حوثیوں کے زیر کنٹرول ایک ہیلی کاپٹر کو نشانہ بنایا گیا۔ ان حملوں کا مقصد عالمی تجارت اور حوثیوں کے خطرے کو کم کرنا ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ یہ حملہ امریکہ اور برطانیہ نے آسٹریلیا، بحرین، کینیڈا، ڈنمارک، ہالینڈ اور نیوزی لینڈ کے تعاون سے کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ یمن میں 8 مختلف مقامات پر کیے گئے حملوں میں 18 حوثی اہداف کو نشانہ بنایا گیا اور یہ دلیل دی گئی کہ یہ بحر احمر میں حوثیوں کے جاری حملوں کے جواب میں کیا گیا۔ ایرانی نواز حوثیوں نے بھی اعلان کیا ہے کہ انہوں نے خلیج اردن میں ایک امریکی آئل ٹینکر اور بحر احمر میں متعدد امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بنایا۔ مبینہ طور پر یہ حملے فلسطینی عوام پر ظلم و ستم کے خلاف اور یمن کے خلاف امریکی برطانوی جارحیت کے جواب میں کیے گئے۔ یمن میں ایرانی نواز حوثی باغیوں نے غزہ میں اسرائیل کے حملوں کے رد عمل کے طور پر 31 اکتوبر 2023 کو یمن کے ساحل پر تجارتی بحری جہازوں پر قبضہ کرنا شروع کیا تھا، جن کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ وہ اسرائیلی کمپنیوں سے وابستہ ہیں اور ان میں سے کچھ ڈرون سے حملے بھی شروع کر دیے تھے۔ امریکی افواج نے اعلان کیا کہ انہوں نے اس عرصے کے دوران کئی بار یمن سے داغے گئے میزائل اور ڈرونز کو مار گرایا ہے۔ اسرائیل نے غزہ جنگ بندی معاہدے پر بات چیت جاری رکھنے کے لیے اگلے ہفتے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایک وفد بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسرائیلی اہلکار نے یہ اطلاع زنہوا نیوز کو دی ہے۔ اسرائیلی اہلکار نے کہا کہ یہ وفد غیر اعلیٰ حکام پر مشتمل ہے جسے معاہدے میں انسانی مسائل کے تکنیکی پہلوؤں پر بات کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جس معاہدے پر اتفاق متوقع ہے اس میں لڑائی میں 4.5 ماہ کا وقفہ، غزہ میں حماس کے ہاتھوں یرغمالیوں کی رہائی اور اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے ساتھ ساتھ غزہ کے لیے انسانی امداد میں اضافہ بھی شامل ہے۔ مصری سیکورٹی ذرائع نے اسرائیلی فوجی طیاروں کی طرف سے مصری فضائی حدود کی خلاف ورزی کی خبروں کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ ذرائع نے میڈیا میں آئی اس نوعیت کی خبروں کو غلط اور بے بنیاد قرار دیا۔ العربیہ کے مطابق مصر نے اس سے قبل غزہ کی پٹی سے سینا تک فلسطینیوں کو بے گھر کرنے یا بے گھر فلسطینیوں کی میزبانی کے لیے بفر زون بنانے کے عمل میں قاہرہ کی شرکت کے الزامات کی تردید کی۔ اس سے پہلے قاہرہ نے غزہ کے ساتھ اپنی سرحد پر دیوار کی تعمیر کے آغاز کے بارے میں کچھ میڈیا کی خبروں کی بھی تردید کی اور وضاحت کی کہ مصر نے موجودہ بحران کے شروع ہونے سے پہلے ہی ایک طویل عرصے سے ایک بفر زون اور دیواریں بنا رکھی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ وہ طریقہ کار اور اقدامات ہیں جو دنیا کے کسی بھی ملک نے اپنی سرحدوں کی حفاظت اور اپنے علاقوں پر اپنی خود مختاری کو برقرار رکھنے کے لیے کیے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مصر نے بار بار زور دیا تھا کہ مسئلہ فلسطین کا منصفانہ اور جامع حل ہی خطے میں پائیدار امن کی بحالی کی بنیاد بن سکتا ہے۔ مصر غزہ کی پٹی میں جنگ سے متاثرہ لوگوں تک انسانی بنیادوں پر امداد پہنچانے کے لیے پوری کوشش کر رہا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل اسٹولنبرگ نے کہا ہے کہ وقت آنے پر یوکرین نیٹو کا رکن بن جائے گا۔ انہوں نے روس یوکرین جنگ کی دوسری سالگرہ کے موقع پر سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک ویڈیو پیغام شیئر کیا۔ انہوں نے کہا کہ میدان جنگ کی صورتحال بدستور سنگین ہے۔ یوکرین پر غلبہ حاصل کرنے کے پوٹن کا ہدف تبدیل نہیں ہوا ہے اور ایسے کوئی آثار نہیں ہے کہ وہ امن کی تیاری کر رہے ہیں۔ اسٹولنبرگ نے کہا ہے کہ دوسری طرف یوکرین نے روس کو اپنے قبضے کی آدھی زمینوں اور بحر اسود کے بیشتر حصے سے پیچھے ہٹا دیا۔ انہوں نے کہا کہ نیٹو اتحادیوں کی فوجی اور اقتصادی مدد نے اس صورتحال میں اہم کردار ادا کیا۔ اتحادیوں نے گزشتہ ہفتے اربوں ڈالر کے نئے امدادی پیکجوں کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ اور عرب ممالک اسرائیل اور فلسطینی تنظیم حماس کے درمیان اختلافات کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ غزہ میں جنگ بندی اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی پر سمجھوتا ہو سکے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے آج اتوار کے روز مصری حکام کے حوالے سے بتایا کہ پیرس میں ہونے والے اجلاس میں حماس نے اس بات پر چک دکھائی ہے کہ جنگ بندی کب تک رہے گی۔ اسرائیلی وفد جنگ بندی کی مدت اور کثیر تعداد میں فلسطینی قیدیوں کی رہائی پر بات کرنے پر آمادہ ہیں، لیکن غزہ کے باشندوں کو پٹی کے شمالی حصے میں واپس آنے کی اجازت دینے یا جنگ کے خاتمے پر مذاکرات کی ضمانت دینے سے ہچکچا رہا ہے۔ سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان بن عبدالعزیز نے کہا ہے کہ آرامکو کمپنی نے الجافورہ میں غیر روایتی پلانٹ میں ثابت شدہ گیس ذخائر میں بڑا اضافہ کیا ہے۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا ہے کہ ثابت شدہ گیس ذخائر میں مزید 15 خرب معیاری مکعب فٹ گیس کا اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کامیابی ہائیڈرو کاربن وسائل کا تخمینہ لگانے اور ان کی ترقی میں اعلیٰ ترین بین الاقوامی معیار کو لاگو کرنے کے نتیجے میں حاصل ہوئی ہے۔ سعودی شورا کونسل کے صدر شیخ ڈاکٹر عبداللہ آل شیخ سے آج اتوار کو ریاض میں روسی ڈوما کے بین الاقوامی امور کی کمیٹی کے چیئرمین لیونٹ سلیسٹسکی نے ملاقات کی ہے۔ سرکاری خبر رساں NCSP کے مطابق ملاقات میں سعودی عرب اور روسی فیڈریشن کے درمیان تعلقات مضبوط بنانے پر زور دیا گیا۔ سعودی شورا کونسل اور روسی ڈوما کے درمیان پارلیمانی تعلقات مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور اور دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ مفادات کے تمام امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔
डोमा की बैनुल अक़वामी उमूर की कमेटी के चेयरमैन ने दोनों दोस्त मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताल्लुकात की सतह को सराहते हुए शोरा कौंसिल और रूसी डोमा के दरमियान मुश्तरका पार्लिमानी ताउन मजबूत बनाने की अहमियत को उजागर किया। सऊदी अरब के शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज और वली है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने आज इतवार को कुवैत के अमीर शेख मशाल अहमद अल जाबेर अल सबा को कुवैत के कौमी दिन के मौके पर मुबारकबाद का पैगाम भेजा है। सरकारी खबरसां NCSPA के मुताबिक सऊदी क़यादत ने अपने पैगाम में अमीर कुवैत और अवाम के लिए अच्छी सेहत और खुशी की ख्वाहिश का इजहार किया। वज़ीर के कुवैत 63वां कौमी दिन और इराक से अपना 33वां यौम आज़ादी मना रहा है। कुवैत भर में इमारतें कुवैती परचम के रंगों के कमकमों से जगमगा रही हैं, जबकि शायराएं और अवामी मुकामात कौमी परचमों से सजे हुए हैं। तुर्किया के शहर इस्तांबुल की एक मस्जिद में नमाजियों के लिए सुबह वर्जिश और फिटनेस क्लासों का आगाज किया गया है, जिसमें मुसल्लियों की बड़ी तादाद हिस्सा ले रही है। तुर्क मीडिया के मुताबिक इस्तांबुल की एक मस्जिद में नमाज फजर के बाद भी गहमा गहमी देखी जा रही है और कई मुअम्मर नमाजी किसी का इंतजार कर रहे हैं। और ये इंतजार मस्जिद के इमाम के लिए नहीं, नमाज तो वक्त पर अदा हो चुकी है, बल्कि एक नौजवान है जो फिटनेस ट्रेनर है। बढ़ती उम्र और वजन से परेशान नमाजियों ने वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ अमराज से मुकाबला करने के लिए खुद को फिट रखने का फैसला किया है और मस्जिद की इंतजामिया इसमें भरपूर साथ दे रही है। तुर्क मीडिया से वायरल की गई वीडियो में देखा गया है कि फिटनेस ट्रेनर नमाजियों को वर्जिश करा रहे हैं और मुअम्मर अफराद एक कतार में खड़े हैं, इसकी हिदायत पर अमल कर रहे हैं। ये एक ऐसा मंजर है जो मसाजिद में कम ही देखा जाता है। वीडियो वायरल होने पर सारिफिन ने इस अमल को सराहा, जबकि इस्तांबुल की दीगर मसाजिद ने भी इसी तरह की सरगर्मियां शुरू करने के अज़्म का इजहार किया। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्किया आलमी ताकत बनने की जानिब मजबूत कदम उठा रहा है। एर्दोगान, जो इंसाफ और तरक्की पार्टी के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने अदाना में अपनी पार्टी की रैली से खिताब किया। उन्होंने इस बात पर जोर देते हुए कहा कि तुर्क खारजा पॉलिसी में सिर्फ एक इलाकाई ताकत के बजाय आलमी ताकत बनने की तरफ मजबूत कदम उठा रहा है। सदर ने कहा कि खारजा पॉलिसी में हमारी बढ़ती हुई साख के पीछे एक मजबूत दिफाई सनत कार फरमा है। जैसा कि दिफाई सनत में हमारा गैर मुल्की इन्हिसार कम हुआ, खारजा पॉलिसी में हमारी तासीर में इजाफा हुआ। जब हमने इख्तिदार संभाला तो हम 80% दूसरों पर मुनहसिर थे। हम एक मुल्क हैं, इसकी तारीफ की जाती है।